بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خمار یعنی گدھے سے ہم کلام ہونے کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دینا، تاکہ آپ کو نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، جیسا کہ موجودہ دور میں بھی دنیا کے مختلف ممالک کے دیہی علاقوں میں آج بھی گدھوں سے باربرداری کا کام لیا جاتا ہے۔ ویورز، آج میں آپ سے گدھے کے بارے میں کچھ ایسی حیران کن معلومات شیئر کروں گا جو شاید پہلے آپ سے کسی نے نہ شیئر کی ہو۔ ویورز، گدھے کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے، اور گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری بھی رہا۔ قرآن پاک میں موجود حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کا قصہ اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ بھی میرے ولاگ میں آپ سن چکے ہوں گے۔ مگر ویورز، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی دو گدھے تھے۔ ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ روایات ہے کہ یافور آپ کو خیبر میں ملا تھا۔ ویورز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خمار سے ہم کلام ہونا۔ خمار یعنی گدھا، عربی زبان میں گدھے کو خمار کہا جاتا ہے۔ کتب میں واقعہ کچھ یوں درج ہے: رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر میں فتح یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خمار یعنی گدھے سے کلام فرمایا، اور خمار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، یزید بن شہاب۔ اللہ تعالیٰ نے میری جد کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، اور وہ سب کے سب ایسے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے سوا کسی نے ان پر سواری نہیں کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ میرے جد کی نسل میں میرے سوا کوئی نہیں رہا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبیوں میں کوئی باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ میں اسے قصداً گرا دیتا تھا، اور وہ یہودی میرے پیٹ کو تکلیف پہنچاتا اور میری کمر پر مارتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تیرا نام یافور ہے۔ کتب میں یہ بھی موجود ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلانے کے لیے یافور کو کسی کے دروازے پر بھیج دے تو وہ اس کے دروازے پر آ کر اپنے سر کو دروازے پر مارتا، اور جب گھر والا باہر نکل کر اس کے پاس آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو خمار ابو سیم بن یحییان رضی اللہ عنہ کے کنویں پر آیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اس کنویں میں گرا دیا۔ ویورز، مختلف روایات میں پالتو گدھے، جنگلی گدھے اور گھوڑے کے حرام و حلال کے بارے میں تو آپ پڑھ سن چکے ہوں گے، مگر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بتاؤں گا کہ گدھے کا گوشت کھانے سے کب منع کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق غزوہ خیبر کی فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: غزوہ خیبر کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مسلم شریف میں جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بھی اور دونوں حدیث مبارکہ کا حوالہ جو ہے وہ دار الافتاء سے لیا گیا ہے۔